ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹس. میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. پروگرام لمحہ فکریہ میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، 31 مئی سن 2018 تاریخی دن. یقیناً آج کے دن تمام گورنمنٹ وفاق کی اور صوبائی گورنمنٹ ختم ہو جائیں گے اور کچھ ہی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں جب گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. پنجاب گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. یقیناً اس کے بعد نگران حکومت آئے گی جو کہ 60 دن کے اندر الیکشنز کروائیں گی. آپ کو بتاتے چلیں الیکشن 2013 جب تھے اس کے مینیفیسٹو کی اگر ہم بات کریں کہ جو وفاق کی گورنمنٹ جو کہ مسلم لیگ نواز کی رہی، اس کے اوپر ایک اگر ہم نظر دوڑائیں. اس سے پہلے ہم نے لاسٹ پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو جو کہ 100 دن کا ان کا پلان تھا اس کے بارے میں آپ کو بتایا. آج ہم آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز کا 2013 کا مینیفیسٹو جب الیکشن 2013 تھے انہوں نے پیش کیا، اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ جی پاکستان مسلم لیگ نواز نے جب حکومت سنبھالی، یقیناً جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو ایک انقلابی اور بڑی زبردست قسم کے حکومتی دعوے ہوتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ کے ملک کی ترقی کی راہوں پہ گامزن کر دیں گے، ملک کے اندر جو مسائل ہیں ان کو دور کر دیں گے. کچھ مینیفیسٹو ان کے نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے مینیفیسٹو میں اکنامک ریوائیول کی بات کی جاتی تھی کہ ہم حکومت میں آ کے اس ملک کو اکنامک ریوائیول پیش کریں گے، اس ملک کی اکانومی کو بہتر کریں گے، اس ملک کی جو اقتصادی جو مسائل ہیں اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. انفراسٹرکچر کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے مینیفیسٹو میں بھی شامل تھا، جس میں پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پاکستان کی بلڈنگز کے حوالے میں سے اور یقیناً جو آپریشنل جو سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ ہاؤسنگ فار دا لو انکم فیملیز. اگر آپ کو یاد ہو پاکستان تحریک انصاف نے بھی 50 لاکھ گھر بنانے کا دعویٰ کیا ہے کہ 100 دن کے اندر ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے. 2013 کے مینیفیسٹو میں ہاؤسنگ فار دا لو انکم فیملیز یعنی کہ غریب جو جن کی لو انکم ہے، جن کی تنخواہ کم ہے، ان کے لیے گھر بنانے کا دعویٰ ان کے مینیفیسٹو میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے مینیفیسٹو میں بالکل موجود ہے. ٹیکس ریفارمز کی بھی بات کی گئی ان کے مینیفیسٹو میں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یعنی کہ پاکستان کے بڑے ادارے، جو پاکستان کے بڑے ادارے ہیں، ان کے اندر بہتری لانے کی، ان میں ریفارمز لانے کے، ان کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنے کی بات کی، جس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، پاکستان ریلوے اور سٹیل ملز اور وابڈا جیسے ادارے جن کے اندر بہتری لانے کے لیے، ان کو ترقی دینے کے لیے اور ان کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ان کے مینیفیسٹو کے اندر خاص طور پہ اس پہ فوکس کیا گیا کہ ان اداروں کو بہتر کیا جائے گا. ایگریکلچر اور فوڈ کے اندر بھی بہتری لانے کی بات کی گئی. اس کے علاوہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کی بات کی کہ پاکستان کا انوائرمنٹ جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے اور کس طرح بنایا جائے، یہ بھی پورا مینیفیسٹو کے اندر پیش کیا گیا. ڈیموکریٹک گورننس کی بات بھی مینیفیسٹو میں شامل کی گئی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر بہت بہتر کام کرنے کی بھی بہت توجہ دی گئی، خاص طور پر مینیفیسٹو کے اندر. دا امپلائمنٹ چیلنجز کی بھی بات کی کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ جو ہے اس کو دور کیا جائے گا. پاکستان میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں دی جائیں گی. وہ لوگ جو جن کو نوکریاں نہیں ملتی ان کے لیے بہتر مواقع پیدا کیے جائیں گے. اگر آپ کو یاد ہو پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں بھی یہ بات ہے کہ لوگوں کو نوکریاں زیادہ سے زیادہ دی جائیں گی، جو کہ 2013 الیکشن کے دوران مینیفیسٹو میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ لوگوں کو ان امپلائمنٹ کو دور کیا جائے گا، یعنی کہ امپلائمنٹ کی جو چیلنجز ہیں ان کو دور کیا جائے گا. میڈیا، آرٹ اینڈ کلچر کے اوپر فوکس دیا جائے گا. میڈیا کے جو مسائل ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایڈریس کیا جائے گا. کلچر کو پروموٹ کیا جائے گا، پاکستان کی کلچر کو انٹرنیشنلی پروموٹ کیا جائے گا. زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے گی پاکستان کے کلچر کے حوالے سے اور میڈیا کے اوپر خاص طور پہ فوکس کیا جائے گا. اسپیڈی اینڈ ان ایکسپینسو جسٹس یعنی لوگوں کو مفت بلکہ آسان انصاف مہیا کیا جائے گا اور جلد اور سستا انصاف مہیا کیا جائے گا، جو کہ بڑی قابل غور بات ہے کہ ان کے مینیفیسٹو میں یہ بات تھی کہ لوگوں کو انصاف ملے گا، سپیڈی انصاف ملے گا اور سستا انصاف ملے گا. اس کے علاوہ کرپشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی یعنی کہ ہر شخص کی کرپشن کے بارے میں اس کے اوپر بات کی جائے گی. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ہر ادارہ اکاؤنٹیبل ہوگا. جو بندہ اپنی ڈومین میں کام کر رہا ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوگا، اس کو بتانا ہوگا کہ وہ کس طرح ملک کے پروجیکٹس کر رہا ہے، کس طرح جو بھی پروجیکٹس چلا رہا ہے اس کو وہ کس طرح چلا ہے. فارن پالیسی اور نیشنل اسٹریٹجیز کے اوپر بات کی جائے گی. بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 4 سال ہمارے پاس فارن منسٹر نہیں رہا، لیکن فارن پالیسیز کے حوالے پہ بھی بڑا ایمفسائز کیا گیا. اگر مینیفیسٹو کا آپ ڈیٹیل میں پڑھیں کہ فارن پالیسیز کس طرح بنائی جائیں گی. پاکستان کے اندر
ٹیررزم کے اوپر یقیناً بہت کام ہوا، اس حوالے سے بھی مینیفیسٹو میں بہت سی چیزیں شامل کی۔ یہ وہ تمام چند نکات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے پاکستان مسلم لیگ نواز نے 2013 الیکشن میں اپنے پیش کیے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ 2018 الیکشن آگے ہیں، فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے کہ جو پارٹیز برسر اقتدار آتی ہیں یقیناً وہ اپنے مینیفیسٹو پیش کرتی ہیں، اپنا منشور پیش کرتی ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں کہ ملک سے مہنگائی ختم کر دیں گے، ملک میں صنعتی انقلاب لے آئیں گے، زراعت کے شعبہ میں بہت سا کام کیا جائے گا، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے جن کو بند کر دیا جائے گا، عوام کو ہسپتال بنا کے دیے جائیں گے، لوگوں کی سہولیات کے لیے بہت سا کام کیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں، تمام وعدے، تمام دعوے جو ہوتے ہیں وہ الیکشن سے پہلے پولیٹیکل لیڈرز اپنے اپنے حلقوں میں جا کے، اپنی کانسٹیٹیوشن میں جا کے عوام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب پھر 5 سال جب گزر جاتے ہیں، فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے کہ کیا وہ حکمران جو کہ 5 سال اقتدار میں رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو، وہ ان تمام وعدوں کے، ان تمام دعووں کو کتنا انہوں نے پورا کیا، کتنا پورا کرنے میں کامیاب ہوئے، کتنا انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پا لیا، کتنا انہوں نے اکنامک ریوائول کر لیا، کتنا انہوں نے زراعت کے شعبہ کے اوپر کام کر لیا، کتنا انہوں نے مہنگائی کے اوپر کام کر لیا، کتنا انہوں نے غریب کو نوکری دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس کا فیصلہ عوام کرے گی، اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور یقیناً 2018 کا الیکشن وہ الیکشن ہے جو یقیناً ملک کی تبدیلی کا ہے، اس میں ایک بہتری کا ہے، چاہے کوئی بھی جماعت جس کو بھی آپ چوز کریں، لیکن ایک بات ضرور چوز کریں کہ وہ ملک کی سالمیت کے بہتر ہو، ملک کی خوشحالی کے لیے بہتر ہو، ملک کے اندر یقیناً اکنامک ریفارمز لے کے آئے، مہنگائی کو ختم کرے، ایک غریب عوام جو کہ پس رہی ہے، جو کہ اپنی مشکلات لیے بیٹھی ہے، ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے، اور خاص طور پہ جو ہسپتالوں کے حالات ہیں ان کو بہتر کیا جائے۔ اس قسم کی باتیں کرنا بہت اچھی بات ہے، اور اس کے اوپر اگر عملی طور پہ کام کریں، اس کا فیصلہ کون جماعت کر رہی ہے، کون جماعت کرے گی، اور کس جماعت نے کیا کرنا ہے، یقیناً یہ عوام ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرو، پاکستان کی خوشحالی کے لیے بہتر ہو، اور یقیناً آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت۔ زندگی نے اتباع کی، سانسوں نے وفا کی۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ٹل دین اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔